کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ کہ ہمیشہ مسکین سے پیار کرنا، مسکین سے، امیر سے نہیں۔ امیر سے آپ پیار کریں گے تو آپ کے دل میں حب دنیا پیدا ہوگی، مال کی طلب پیدا ہوگی، اور جب آپ مسکین سے پیار کریں گے تو پھر ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس میں خلوص ہوگا، للہیت ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ خود آقا کریم علیہ السلام نے امت کو دعا سکھائی، فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کام کرنے کی توفیق کا، اور پھر فرمایا وترک المنکرات، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وحب المساکین، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مسکین سے محبت کرنے کا، کہ تم مجھے دل میں مسکین کی محبت پیدا فرما، غریب سے پیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہو اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا مسکین سے پیار کرنا۔ دوسری نصیحت حضور نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھنا۔ اوپر والے طبقے کی طرف دیکھو گے تو تمہارے دل میں طلب پیدا ہوگی دنیا کی، اور تمہارا دل چاہے گا راتوں رات امیر ہونے کا، اور پھر تم پیسہ کمانے لگو گے تو پھر تم فرق بھول جاؤ گے حلال کا اور حرام کا۔ تو جب اوپر والے طبقے کی طرف دیکھو گے، امیر بندے کی طرف دیکھو گے، تو فرمایا جب تم نچلے طبقے کی طرف دیکھو گے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کا جب تم شکر ادا کرو گے تو رب نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرے گا تو میں تجھے اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نچلے طبقے کی طرف دیکھنا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے تیسری نصیحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، حق کا، اور قرآن یہ کہتا ہے، قرآن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمیشہ حق بات کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، پھر چاہے تمہارے سامنے رشتہ دار ہی کیوں نہ موجود ہو۔ یہ عدل جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے، انصاف اس چیز کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر حق کا ساتھ دینا، غلط بات نہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کی مجبوریوں کو لے کر کبھی غلط بات نہ کرنا، کسی امیر کی دولت کا نشہ دل میں لے کر کبھی غلط بات نہ کرنا۔ چاہے تمہارے سامنے کوئی چودھری بیٹھا ہو، چاہے کوئی بڑے منصب پر فائز کوئی شخص بیٹھا ہو، یا سامنے کوئی رشتہ دار بیٹھا ہو، یا سامنے کوئی کتنا ہی پیارا جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہو، اگر حق کی بات کا معاملہ ہے تو پھر اس کے ساتھ رشتہ داری کے معاملات کو نہ دیکھنا، سچ بات کرنا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کے معاملے میں جب حدود اللہ کا معاملہ ہے پھر سب کچھ بھول جانا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا میدان ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا بتاؤ بھائی اب صف بندی کیسے کی جائے؟ تو چونکہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی عزت کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں مشورے والی کون سی بات ہے؟ صف بندی اس انداز سے کی جائے کہ میرے سامنے میرے رشتہ دار ہو، جو اللہ کا دشمن بن کے آئے پھر وہ چاہے میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ اپنے رشتہ دار کا سر قلم کر کے ابو بکر کے سامنے اس کے رشتہ دار کھڑے کیے جائیں، علی کے سامنے اس کے رشتہ دار کھڑے کیے جائیں، ہر شخص کے سامنے اس کا رشتہ دار کھڑا کیا جائے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں اللہ نے عجب امتحان لیا مجھ سے کہ میرے سامنے ایک شخص آیا، وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ کسی کا ماموں نہیں تھا، وہ کسی کا چاچو نہیں تھا، وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہ میرا اپنا باپ تھا۔ پھر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے پالا تھا، اس نے مجھے جوان کیا۔ فرمایا حضور کی عزت کا معاملہ تھا،
اللہ کے دین کا معاملہ تھا، اللہ کی حدود کا معاملہ تھا، میں نے اپنے باپ کا سر قلم کیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرو۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ صلہ رحمی کرنا۔ رشتہ دار تمہارے سامنے آئے، حضور نے فرمایا رشتہ داریاں مت توڑنا، رشتہ داریاں مت توڑنا، چاہے کوئی تم سے رشتہ داری توڑے، تمہارا کام ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا، تمہارا کام ہے رشتہ داروں سے محبت کرنا، اس چیز کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور آخری نصیحت حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسے حاصل کر لو۔ یا رسول اللہ کون سا خزانہ؟ تو حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔